بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے ساتھی جو کہ دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہیں ہمارے، انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ مفتی صاحب مبلغ کس کو کہتے ہیں اور مبلغ کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے؟ تو دیکھیے، جو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ علماء کی لکھی ہوئی تحریر ہے۔ علماء نے اس کو فتاویٰ کی کتابوں میں نقل کیا ہے، وہی پیش کر رہا ہوں، اپنے پاس سے کوئی ایک الفاظ بھی پیش نہیں کروں گا۔ مبلغ کہتے ہیں کسی کو تبلیغ کرنا، یعنی کہ تبلیغ کرنے والے کو مبلغ کہتے ہیں۔ دعوت دینا، دین کی دعوت دینے والے کو مبلغ کہتے ہیں۔ اس کے اندر سب سے پہلی صفت کیا ہونی چاہیے؟ اس کے اندر سب سے پہلی صفات یہ ہونی چاہیے کہ اس کو اتنا علم ہو کہ وہ حرام اور حلال لوگوں تک پہنچا سکے، یعنی کہ حرام سے بچنے کی ترغیب دے سکے اور حق کی طرف بلانے کا اس کے اندر جذبہ ہو۔ جیسے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم بہترین امت ہو، لوگوں کو نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، تم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پہ ایمان رکھتے ہو۔ تو ایک تو اللہ پہ ایمان ہو، دوسرا یہ کہ نیکی کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، اس کو مبلغ کہا گیا ہے، اس کو تبلیغ والا کہا گیا ہے۔ اب اس کے اندر ایک صفت تو یہ ہونا ضروری ہے کہ اس کو علم ہو، دین کا علم ہو، اس کو یہ پتہ ہو کہ شریعت کے حکم کیا کیا ہے۔ تو پہلی صفت تو یہ۔ دوسری صفت اس کے اندر یہ ہو کہ یہ مخلوق سے بالکل بے نیاز ہو۔ کیا مطلب؟ جیسے انبیاء علیہم السلام اپنا ہر کام اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگو۔ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے، ایاک نعبد، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ تو اللہ سے مدد مانگنی ہے اگرچہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے۔ پانی کی پیاس لگی ہے، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر پانی کی پیاس بھی لگی ہے تو پہلے اللہ سے کہو، باری تعالیٰ پیاس لگی ہے، پانی پینا ہے، پیاس بجھا دے۔ اس طریقے سے جو ہے اللہ سے پانی مانگے۔ پھر چونکہ جو اسباب ہے اللہ نے دنیا کو اسباب سے مزین فرمایا ہے، پھر اس اسباب کو اختیار کرے، پھر کہے کسی کو بھائی ایک گلاس پانی دے دے۔ پانی پینے کے بعد بسم اللہ پڑھے شروع میں، اور پھر پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھے، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے پانی، ٹھنڈا پانی پلا دیا اور کیا کہ میری پیاس بجھا دی۔ تو مخلوق سے بے نیاز ہو، بالکل بالکل بے نیاز ہو۔ پھر اس کے اندر استغنا ہو۔ تیسری صفت کیا ہو؟ استغنا، یعنی کہ مخلوق جو اس کو کبھی ایسا ہو کہ استغنا کہتے ہیں کہ اس کے اندر مخلوق سے دین کی محبت ہو کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے، محبت سے کام لینا، ان کو طنز نہ کرے، ان کو طعن و تشن نہ کرے، بلکہ ان کو سمجھائے، ان کی طرف سے جو مشقت آئے اس پہ جو ہے صبر کرے۔ جیسے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ تو صبر کرے، نمازوں کا اہتمام کرے، شریعت کا اہتمام کرتے ہوئے اگر مخلوق کی طرف سے کوئی پریشانی آئے، کوئی ستائے، تو ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کرے، بلکہ ان کو سمجھائے اور ان سے محبت سے پیش آئے، اور ان پہ جو انہوں نے جو مصیبت کھڑی کی ہے اس پہ صبر کرے۔ تو یہ صفت بھی ہونا ضروری ہے۔ انبیاء علیہ السلام کے اندر یہ بھی پایا جاتا تھا۔ اور ایک اہم بات یہ کہ اپنی زبان کو تلخ نہ بنائیں۔ دیکھیے، جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ فرعون کو دعوت دو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ فرعون ایمان نہیں لائے گا، لیکن پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو یہ ترغیب دی کہ اپنی زبان کو نرم رکھنا، اپنے لہجے کو اور گفتگو کو نرم رکھنا، شاید وہ ایمان لے آئے۔ یعنی یہ جو لفظ آیا نا شاید، یہ موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر ایک تمنا، ایک جذبہ پیدا کرنے کے لیے اللہ نے استعمال کیا کہ ان کو یہ جو ہے ایک امید ہو جائے کہ شاید وہ ایمان لے آئے، ورنہ اللہ رب العزت جانتا تھا کہ یہ ایمان نہیں لائے گا۔
تو جس سے بھی ہم بات کریں اس کے سامنے تلخی اختیار نہ کرے، بالکل بھی تلخ زبان نہ کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے اللہ حفاظت فرمائے ہماری تلخی کی وجہ سے وہ دین سے دور ہو جائے، آلریڈی دور ہے نا، اسی لیے دین کی دعوت دے رہے ہیں اس کو، تو دین سے دور نہ ہو جائے وہ، اس لیے نرمی سے محبت سے بات کرے، تاکہ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کی بات کو، آپ کی تبلیغ کو مان کے جو ہے مسجد آ جائے، نماز پڑھنے والا بن جائے، اللہ کے راستے میں نکل کے چلہ چار ماہ لگانے والا بن جائے، اور اللہ اس کی زندگی کا رخ پلٹ دے۔ تو زبان کی تلخی سے حفاظت فرمائے اپنی، یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ اور ایک صفت جو بتائی ہے مبلغ کی کہ وہ نرمی اور سنجیدگی، یعنی کہ اس کی جو دعوت ہو وہ سنجیدگی ہو۔ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم سبھی ملوث ہیں، اللہ حفاظت فرمائے، کہ ممبر پہ بیٹھ کے لطیفے بیان کرنے لگتے ہیں، حالانکہ لطیفے بیان کرنا کوئی ایسی بات تو نہیں ہے کہ گناہ ہے، لیکن آپ کی جو تبلیغ ہونی تھی نا اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ مبلغ کا کام ہے سنجیدگی کے ساتھ، بالکل سنجیدہ انداز میں، بالکل جو ہے سنجیدگی کے ساتھ آپ جو ہے دعوت تبلیغ کا کام کرے، بالکل بھی ایسے لطیفے وغیرہ اور ادھر ادھر کی مثالیں بیان نہ کرے۔ اور سب سے اہم بات جو بتائی ہے علماء نے وہ یہ لکھی ہے کہ جس چیز کی بھی آپ تبلیغ کر رہے ہیں، عقائد کی تبلیغ، عقائد کی تبلیغ میں آپ کو عقیدے کا پورا پورا علم ہو، یعنی کہ جیسے کہ ہم دعوت دیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو اس کی دعوت جو ہے ہم پہلے اپنے اندر بھی اتارے، یعنی کہ اس کو بھی دیتے رہے اور اپنے اندر بھی یقین اتارتے رہے، یعنی کہ جب سامنے والا دیکھے ہمیں تو اس کا یقین یہ بن جائے کہ بھائی یہاں واقعی یہ حق پہ ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ جو ہے سامنے والے کو تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ کے گلے میں کالا دھاگا بھی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ کے پیر میں کالا دھاگا بندھا ہوا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہاتھ میں کالا ڈورا بھی بندھا ہوا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور چادریں بھی چڑھائی جا رہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور سبیلیں بھی لگائی جا رہی ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور فلاں کام بھی کیا جا رہا ہے، تو یہ سب جو ہے آپ کی تبلیغ کو کیا کر دے گی؟ بیکار کر دے گی، یہ آپ کی تبلیغ کو کامیاب نہیں ہونے دے گی۔ تبلیغ کے کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جو کچھ ہو چکا، ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا وہ صرف اللہ کے کرنے سے ہو رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں ہی پوری کامیابی ہے۔ تو اس طریقے سے عقائد پیش کرنے ہیں، عقائد۔ ایک اہم بات اور میں آپ حضرات کو پیش کر دوں، دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کے لیے بتا رہا ہوں۔ دیکھیے دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کے لیے جو نصاب علماء نے قائم کیا ہے وہ فضائل اعمال، فضائل صدقات، منتخب احادیث اور حیات الصحابہ، یہ نصاب ہے۔ اس کے علاوہ آپ ملفوظات مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات اختیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ سنی سنائی کوئی بھی بات کہ میں نے وہاں سنی، مرکز میں سنی، یہاں سنی، وہاں سنی، کوئی بھی بیان نہ کرے۔ کیوں؟ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی، آپ جو ہے کوئی دلیل نہیں دے پائیں گے۔ اگر سامنے والا یہ کہنے لگے کہ بھئی کہاں سے لی ہے اس بات کو، تو آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ جبکہ اگر آپ کتاب میں سے بتائیں گے تو فوراً آپ حوالے کے طور پہ کتاب پیش کر دیں گے، یہ رہی کتاب، اس میں لکھا ہے، حیات الصحابہ میں لکھا ہے، اسی طریقے سے جو ہے منتخب میں لکھا ہے، فضائل اعمال میں لکھا ہے، فضائل صدقات میں لکھا ہے، تو آپ کے پاس دلیل ہوگی۔ اب اگر وہ کتاب پہ اعتراض کرتا ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے علماء بیٹھے ہیں، آپ کو اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن اگر آپ یوں ہی سنی سنائی باتیں پیش کرتے رہیں گے کہ بھئی ایک بڑھیا نے کوڑا ڈال دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ایک بڑھیا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ گٹھری رکھ دی، ایک بڑھیا جو ہے ادھر سے گئی ادھر سے گئی، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری باتیں، اور جو ہے اسی طریقے سے چکی چل گئی اور یہ وغیرہ وغیرہ، یہ ساری سنی سنائی باتیں، ان کی آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ ہم نے بڑوں سے سنی ہے، اور بڑوں کے پاس بھی کوئی دلیل آپ کو نہیں ملے گی، نہ تو آپ نے کسی معتبر بڑے سے سنی ہوگی اور نہ ہی آپ اس بڑے کا نام بتا پائیں گے۔ اس لیے جو کتابوں میں نصاب میں جو داخل کتاب ہے ان کے اندر جو درج ہے اسی کو بیان کرے، اسی میں سے بیان کرے، تھوڑا تھوڑا بیان کرے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ مذاکرہ ہوتا ہے ہمارا، بیان تو علماء کرتے ہیں، وہ دلیل دیتے ہیں، وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، حدیث سے پڑھتے ہیں، تفسیر میں سے بیان کرتے ہیں، تو بیان تو کام ان کا ہے، ہمارا کام کیا ہے؟ مذاکرہ کرنا، اور وہ بھی کتاب کی روشنی میں، جو کتاب کے اندر ہے صرف اس میں سے بیان کرے۔ امید ہے کہ آپ حضرات یہ بات سمجھ گئے ہوگے کہ مبلغ کس کو کہا جاتا ہے اور مبلغ کے اندر کیا کیا صفات ہونی چاہیے۔ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی سال کے لیے قبول فرما لے،
اور میرا بھی نکلنا آسان ہو جائے، اور آپ حضرات کو بھی خوب خوب دین کی محنت کے لیے اللہ دیر تک دور تک، مجھ کو بھی دیر تک دور تک قبول فرما لے، آمین یا رب العالمین۔